ملا عمر صاحب نے اپنے دور میں کس طرح سے دوسرے ملکوں میں مداخلت سے روکا، حالانکہ اس وقت تو بہت ساری متنوع ملکوں کی قیادت وہاں جمع تھی اور عسکری لوگ تھے وہاں پہ؟ جی، ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً کوئی 40 عسکری تنظیمیں افغانستان میں تھی، ان کے معسکرات تھے، ان کے سارے امیر اور بڑے وہیں تھے سارے. اور اس وقت میں یہ مسئلہ اس وقت میں بھی اٹھا تھا اور میں خود اس میں شریک تھا. مجھے باقاعدہ مجھ سے مشاورت ہوئی اور میں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ وہاں جو میں تنظیموں کو دیکھتا ہوں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. اب اپنے ملکوں کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے اور دھماکے کرنے کی وہ مشورے کرتے ہیں، وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے. تو اس سے تو یہ پورا خطہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک تباہی سے دوچار ہوگا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر مجھے 2 مہینے کی اجازت دے دیں تو میں 2 مہینے افغانستان میں اسی کام پہ جاتا ہوں. تو میں نے وہاں افغانستان میں 2 مہینے گزارے پورے. میں نے ملا عمر صاحب اور ان کی جو کچن کیبنٹ تھی، جو ہانڈیوال جسے کہتے ہیں، ان کی میں نے ایک فہرست بنائی. دوسرے نمبر پہ جو ان کے کمانڈر تھے ان کی فہرست بنائی. تیسرے نمبر پہ جو ان کی شورا کے ممبران تھے اور وزراء اور گورنر جو عام لوگ تھے. تو میں نے سب سے بات کی یہاں جو تنظیمیں رہ رہی ہیں سب یہ پوری دنیا کی اپوزیشن آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے اور یہ آپ کی مصلحت اور ریاست اور امارت سے ہٹ کر اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں یہ، اور ان کو کوئی بھی استعمال بھی کر سکتا ہے اور خود کفیل بھی ہیں. تو ان کو اس کا پابند کریں کہ یہ باہر جا کر کوئی دھماکہ نہ کریں، آپ کی اطاعت کریں اس پہ. تو بہت لمبی تفصیل، 2 مہینے ایک سے جا کر میں ملا. 2 مہینے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی تنظیمیں سب توڑی انہوں نے ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سب کے جو لیڈر تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد سے آپ لوگوں کو کسی قسم کی اپنی تنظیم بازی کی اجازت نہیں، کہیں باہر حملہ کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں. تو جب انہوں نے یہ، اور پھر انہوں نے ان سب پہ اوپر ایک امیر مقرر کیا، ملا جمعہ خان نام تھا ان کا. تو ملا جمعہ خان کو سب کے امیر مقرر کیا. اور پھر یہ مسئلہ بھی ہوا کہ یہ تو پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے، تو ان سب کو یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو دارالامان کابل میں اکٹھا کیا جائے. تو دارالامان کابل کا علاقہ، کابل کے جنوب میں ایک بڑا علاقہ ہے، تو وہ وہاں خراب علاقہ تھا سارا. وہاں باقاعدہ پوری وہاں بستیاں بنائی گئیں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے ان پورے افغانستان کے تمام تنظیمی لوگوں کو ان کو وہاں اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. یعنی ویسے تو چونکہ حکم تھا ملا صاحب کی طرف سے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نظریاتی لحاظ سے یہ قائل نہیں تھے. تو اس پہ کافی زیادہ آپس میں ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے آپس میں اختلافات بھی ہوئے اس میں بہت زیادہ. وہ کہتے تھے کہ ہم پر جہاد فرض عین ہے، اور ملا صاحب کہتے تھے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر نہیں جہاد کر سکتے، اجازت نہیں اس کی. تو آخر میں پھر ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیغام بھیجا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ مفتی صاحب کو مجھے بھیجیں اور ہم بہت ارجنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل اب مایوس ہو گیا ہوں اور آپ اس مسئلے کا آپ حل نکال سکتے ہیں، تو آپ بتائیں کیا کریں، وہ تو نہیں رک رہے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا، ملا عمر سے کہا، میں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں. تو آپ اور اسامہ بن لادن میں اختلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں باہر حملے کرنا جائز نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں فرض ہے. تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ شریعت سے پوچھ لیں، 3 علماء آپ دے دیں، 3 علماء شیخ دے دیں، تو وہ 6 علماء بیٹھ کر فیصلہ کر دیں کہ شریعت کا کیا، اور پھر سب مانیں اس کو. تو ملا عمر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. میں پھر شیخ کے پاس چلا گیا، شیخ اسامہ کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کو جھگڑا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ علماء کو حکم بنا دیں، اور ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ملا عمر صاحب نے 3 علماء کے نام دیے، مولانا شیر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو دارالمقانیہ کے شیخ الحدیث. اس میں مولانا نور محمد صاحب جو جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر تھے، دونوں فوت ہو گئے. تیسرا میرا نام تھا. اور شیخ اسامہ بن لادن نے بھی اپنے 3 لوگ دیے، ابو حفص مصری جو ان کے نائب اول تھے، اور ابو حفص موریتانی جو ابھی تک حیات ہیں اور موریتانیہ میں ہیں، اور اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو میرے پاس ان کا ٹیلی فون نمبر بھی ہے. اچھا جی. اور تیسرے ابو حفص موریتانی کے نائب
ابوس موریتانی جو تھے وہ ان کے لجنہ شریعہ کے رئیس تھے، یعنی انہوں نے ایک دارالفتہ بنایا ہوا تھا، اس کے صدر مفتی یہ تھے ابوس موریتانی۔ تو وہاں پھر ہم 6 کے 6 اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک ہفتہ ہماری بحث ہوئی، اس میں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ سلفی، چونکہ یہ لوگ سلفی ہیں تو پانچوں پر بات چیت ہوئی، اور پانچوں میں یہ ثابت ہوا کہ پانچوں کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جہاد کے لیے جہاں ریاست کا نظم موجود ہو تو وہاں اپنے طور پہ انفرادی طور پہ کوئی جہادی تنظیم بنا کر کسی ملک پہ حملہ کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ بات لکھی گئی اور اس پہ سب کے دستخط ہوئے، اسامہ بن لادن کے دستخط ہوئے، ملا عمر کے دستخط ہوئے، ہم سب کے دستخط ہوئے، اور ملا عبد الجلیل صاحب اس پورے عمل کی نگرانی کر رہے تھے، اور وہ ابھی حیات ہیں وہ، اور عبد الاحد جہانگیر وال وہ بھی ابھی حیات ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے، ان کو پورا پتہ ہے، کیونکہ جب ملا عمر نے مجھ سے بات کی تھی تو وہاں کافی سارے لوگ موجود تھے، ملا غازی موجود تھے جو ابھی بھی حیات ہیں، عبد الاحد جہانگیر وال صاحب موجود تھے، وہ بھی حیات ہیں، ملا عبدالسلام حیات ہیں، وہ بھی سب موجود تھے وہاں، اور حاجی لالا وہ بھی وہاں اس میں موجود تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کھل کر ہوا تھا، تو اس پہ سب کے دستخط ہوئے، اور بہت لوگوں کو اطمینان ہوا کہ آج شریعت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہماری تنظیموں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور پھر بالآخر وہ ہوا جو 11 ستمبر کے جو آگے واقعات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا سب آپ نے دیکھا۔ تو میں نے جب ان حضرات سے بات کی، ملا صاحب سے، تو جب سب سے میں نے بات کر لی، یعنی کمانڈروں سے بھی، وزراء سے اور شورا کے لوگوں سے، تو میں نے ملا صاحب سے آخر میں 2 مہینے کے بعد آخری جو میری میٹنگ تھی وہ ملا صاحب کی، تاکہ میں سب کا حوالہ دے سکوں۔ تو میں نے ملا صاحب سے کہا کہ میں پشتو سمجھ تو لیتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا، تو مجھے آپ جو ہے نا وہ لامحدود وقت دیں تاکہ میں کھل کر اپنی بات کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ فجر کی نماز میرے گھر پہ آ کر پڑھ لیں۔ تو فجر کی نماز ہم نے ملا صاحب کے گھر پہ جا کر پڑھی انہی کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں مفتی معصوم افغانی صاحب تھے، اور طیب آغا تھے، میں تھا، اور ملا صاحب تھے۔ یہ مجلس فجر کے بعد شروع ہوئی، اور کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم نے چائے پی، جو وہاں کا افغانوں کا ناشتہ ہوتا ہے، بڑا سادہ سا۔ پھر میٹنگ شروع ہوئی، پھر ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد ہم نے کھانا کھایا، پھر میٹنگ شروع ہوئی، عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد چائے کی پیالی پی، پھر میٹنگ شروع مغرب تک۔ تو فجر سے لے کر مغرب تک میں نے اس میں فقہی حوالے سے، شرعی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے تمام چیزیں ملا صاحب کو بتائیں کہ ساری تنظیمیں یہاں موجود ہیں، تو ان کو باقاعدہ اس کے پابند کریں گے۔ تو الحمدللہ وہ اس پہ قائل ہوا ہے۔ پھر جا کر تو وہ کہتے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے باہر کسی ملک کو نقصان پہنچانے کا، تو لوگ ہمیں کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ 400 سال کے بعد علماء کی حکومت آئی ہے، 400 سال مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی، اور اس میں 50، 60، 70 ہزار طلبہ علماء شہید ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ انگریزوں نے جو پھانسیاں دی تھیں وہ 35 ہزار علماء تھے، تو یہاں تو 60، 70 ہزار علماء شہید ہوئے ہیں، اتنی بڑی۔ تو یہ ختم ہو جائے گا، آپ ان کو سنبھالیں۔ تو یہ پورا اس کا وہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب طالبان کے جو بانی تھے، مؤسس تھے، امیر اول تھے، اور انہی کی سب کچھ چل رہی ہے، اور انہی کے نام پہ سب کچھ چل رہا ہے، جب انہوں نے فیصلہ کیا اور شرعی فیصلہ کیا اور اس پہ سب کے دستخط ہوئے، تو پھر اس کے لیے کیا گنجائش ہے کہ آپ اس سے بھی مخالفت کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کچھ وہاں سے زمین استعمال ہو رہی ہے یا وہ ان کی پراکسی استعمال کر رہے ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جو فیصلہ خود طالبان کے امیر نے علماء سے کروایا اور سب کے دستخط، اور وہ تحریر ان کے پاس ہوگی، کیونکہ وہ تو بہت بڑی تحریر تھی، تو اس تحریر کو ان کے پاس ہوگی، افغانستان میں کسی جگہ رکھی ہوگی، اس کو جا کر دیکھ لیں۔ اور اگر وہ نہیں ہے تحریر، یعنی جنگوں میں کوئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو جتنے نام میں نے بتائے ہیں وہ تو حیات ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو دوحہ میں معاہدہ کیا پوری دنیا کے ساتھ، تو معاہدہ تو اس پہ عمل کرنا شرعاً واجب اور فرض ہوتا ہے۔ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے 250 معاہدے کیے ہیں کل، ان میں سے کسی ایک معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کی،
اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر جو اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ آپس میں اختلاف ہوگا اور مخالفت ہوگی، اللہ دشمنوں کو باہر سے مسلط کر دیں گے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آخرت میں اس کی سزا ہے، دنیا میں سزا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سمجھ دے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو وہاں وہ لوگ، افغانستان میں سارے طالبان نہیں، افغانستان کی حکومت میں وہ لوگ جو پاکستان میں جنگ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا فیصلہ تو ہوا تھا، اور ایک ہفتے کی مسلسل کتابیں دیکھنے کے بعد، اور اس میں سب کے سائن ہوئے تھے، اور اس کے اور بہت سارے گواہ مل جائیں گے، تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور جیسے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر افغانستان برباد ہوا، تباہ ہوا، اور 20 سالوں میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور اس کی وجہ سے عراق بھی گیا، شام بھی گیا، لیبیا بھی گیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے دوبارہ پھر اسی کو دہرا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، افغانستان کو بھی نقصان ہوگا، ہمارے اسلامیہ کو بھی نقصان ہوگا، شریعت کو بھی نقصان ہوگا، اور افغانوں کو اور افغان مہاجرین کو اور ان کے مستقبل کے انتہائی نقصان ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو ہماری اسلامیہ ہے، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو اپنے شرعی فیصلے کا پاس کرنا چاہیے جو انہوں نے خود فیصلہ کیا۔